ڈاکٹر فرانس بالفور نے گلکرسٹ کے جس علمی سفر کی طرف اشارہ کیا ہے، اس کا اجمالی ذکر گلکرسٹ کے ضمیمے میں بھی ہم کو ملتا ہے، مگر اس نے اس سلسلے میں صرف فیض آباد کا نام لیا ہے اور لکھنؤ، الہ آباد اور جونپور کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ بنارس میں بھی اس نے قیام کیا تھا، لیکن وہاں کے قیام کی نوعیت کچھ مختلف تھی۔ اپریل سن 1785 میں گلکرسٹ نے فتح گڑھ کو خیر باد کہا اور وہ فیض آباد پہنچا۔ فتح گڑھ سے فیض آباد جاتے ہوئے گلکرسٹ نے لکھنؤ میں بھی منزل کی ہوگی، اور ممکن ہے کہ وہاں کی علمی زندگی کی چہل پہل نے قیام کی مدت کچھ بڑھا دی ہو، لیکن گلکرسٹ نے قیام لکھنؤ کا کوئی ذکر نہیں کیا ہے، اس لیے گمان غالب ہے کہ اس نے وہاں اگر قیام کیا بھی ہوگا تو اس کی مدت مختصر ہی رہی ہوگی۔ گلکرسٹ کی تحریر سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ پیر توڑ کر فیض آباد میں بیٹھ جانا چاہتا تھا، لیکن اتفاقات نے اس کو اس کا موقع نہ دیا۔ فیض آباد ہی میں اس کو اپنے کام کے پھیلاؤ کا اور اس کی دشواریوں کا بھی اندازہ ہوا۔ یہیں اس نے ہندوستانی لباس اختیار کرنے کی ضرورت بھی محسوس کی۔ چنانچہ اس ادبی مہم سے زیادہ فائدہ اٹھانے کے لیے ہندوستانی لباس اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ اس نے لمبی سیاہ داڑھی بھی بڑھا لی۔ فیض آباد ہی میں اپنی ادبی تحقیق و تفتیش کے سلسلے میں اس نے ہندوستانی زبان کے قواعد و لغت کی کتابوں کے متعلق لوگوں سے سوال کیا تو وہ حیرت سے منہ تکنے لگے، اور انہوں نے جواب دیا کہ بھلا آج تک کہیں بھی کسی نے قواعد و لغت کی مدد سے اپنی زبان سیکھی ہے؟ لیکن جب گلکرسٹ نے بے حد اصرار کیا تو ان لوگوں نے اپنے ذہن پر زور دینے کے بعد خالق باری کو اس کے سامنے لغت کے بھاری بھرکم نام سے پیش کیا۔ ممکن ہے کہ اس بیان میں کچھ مبالغے کا عنصر بھی شامل ہو، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اس واقعے کے 22 سال اور گلکرسٹ کے قواعد کی اشاعت کے 11 سال بعد انشا نے دریائے لطافت کے نام سے ہندوستانی زبان کے قواعد مرتب کیے اور اردو ناظمی تاریخی نام رکھا، جس سے سال تالیف سن 1222 ہجری مطابق سن 1807 نکلتا ہے۔ گلکرسٹ اور کرک پیٹرک۔ فیض آباد ہی میں گلکرسٹ کو اپنے ایک دوست کے خط سے معلوم ہوا کہ ہندوستانی قواعد و لغت کے میدان میں اس کے ایک حریف بھی ہیں، کپتان کرک پیٹرک، جو اس وقت کمانڈر ان چیف کے پرائیویٹ سیکرٹری اور فارسی ترجمان تھے۔ اس خبر کا سب سے زیادہ ہمت شکن حصہ یہ تھا کہ کرک پیٹرک کی کتاب کا بیشتر حصہ چھپ چکا ہے، اور جو باقی ہے وہ بھی امروز و فردا میں چھپ کر تیار ہو جائے گا۔ یہ خبر سنتے ہی اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ وہ اس درجہ پریشان ہوا کہ بیمار ہو گیا، اور ایسا بیمار ہوا کہ جان کے لالے پڑ گئے اور وہ لبے گور پہنچ گیا۔ لیکن اجنبیوں میں مرنے کے تصور سے جہاں تجہیز و تکفین کے آخری مراسم ادا کرنے والا کوئی دوست بھی موجود نہ ہو، اس کے اندر ہمت پیدا ہوئی۔ چنانچہ بھری برسات میں جبکہ دریا چڑھ رہے تھے، وہ فیض آباد سے بنارس کی طرف چل کھڑا ہوا۔ شاید یہ تبدیلی آب و ہوا کا کرشمہ تھا کہ فیض آباد سے نکلتے ہی اس کی حالت سدھرنے لگی، اور بنارس پہنچتے پہنچتے وہ سنبھل گیا۔ وہاں اس کے دوست ڈاکٹر ویڈ نے، جو اس کے ساتھ ہی اسسٹنٹ سرجن مقرر ہوئے تھے اور اب بنارس میں تعینات تھے، تیمارداری اور مہمان نوازی میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ گلکرسٹ نے ڈاکٹر ویڈ کے اس سلوک کا ذکر احسان مندی کے ساتھ کیا ہے۔ بنارس پہنچنے کے چند ہی روز بعد اس کی صحت درست ہو گئی، جسم میں قوت آنے کے ساتھ ساتھ ہمت بھی بند گئی۔ چنانچہ جلد ہی جی کڑا کر کے اس نے پھر اپنا کام شروع کر دیا۔ کرک پیٹرک نے گلکرسٹ سے کچھ پہلے کام شروع کیا تھا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کی دفتری کارروائیوں میں اس کے جو انگنت مراسلات محفوظ ہیں، ان میں سے کچھ اس کی مجودہ کتاب ہندوی گرامر اور ڈکشنری سے متعلق بھی ہیں۔ اس سلسلے کا پہلا خط جو ہم کو ملتا ہے وہ 16 جولائی سن 1784 کا ہے، اور کورٹ آف ڈائریکٹرز کے نام لندن سے لکھا گیا تھا۔ اس طویل خط میں ہندوستانی زبان کی، جس کو وہ ہندوی کہتا ہے اور جو پورے جزیرہ نما میں بہت اچھی طرح سمجھی جاتی ہے، اہمیت واضح کرتے ہوئے کورٹ آف ڈائریکٹرز کو اطلاع دی تھی کہ ہندوستانی زبان کے قواعد لغت مرتب کرنے کا کام نیز اس کی اشاعت کا اہتمام بھی اس نے شروع کر دیا ہے۔ اس نے لکھا تھا، آنریبل کورٹ آف ڈائریکٹرز کو اس امر سے میں باخبر کرنا چاہتا ہوں کہ انگلستان آتے ہی فارسی و عربی رسم الخط کے ٹائپ میں نے خرید لیے ہیں، اور دیو ناگری رسم الخط کے ان نمونوں کے مطابق جو بنگال سے روانہ ہونے سے قبل میں نے بنوائے تھے،
صحیح اور دیدہ زیب ٹائپ کے ٹھپے گڑنے کے لیے ایک آرٹسٹ کی خدمات بھی میں نے حاصل کر لی ہیں۔ کرک پیٹرک نے اسی خط میں یہ بھی لکھا تھا کہ مسودے کے ابتدائی اجزاء اس نے مطبع کے حوالے کر دیے ہیں اور یہ توقع ظاہر کی تھی کہ آئندہ سال کے اوائل تک یہ کتاب کورٹ آف ڈائریکٹرز کی خدمت میں پیش کی جا سکے گی، اور کورٹ آف ڈائریکٹرز کے نام کتاب کو معنون کرنے کی بھی اس نے اجازت چاہی تھی۔ کرک پیٹرک کا یہ خط کورٹ آف ڈائریکٹرز نے اپنی سفارش کے ساتھ گورنر جنرل کے پاس بھیج دیا، کیونکہ اس سلسلے میں گورنر جنرل اور اس کی کونسل ہی کو آخری فیصلے کا اختیار تھا۔ اس خط کے 1.25 سال بعد کا لکھا ہوا کرک پیٹرک کا ایک اور خط ہم کو ملتا ہے، جو کلکتے سے آنریبل میک فریکسن گورنر جنرل باجلاس کونسل کے نام ہے۔ اس سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ آنریبل کورٹ آف ڈائریکٹرز نے اس کتاب کی سرپرستی قبول فرمانے کا وعدہ کر لیا تھا، نیز یہ کہ اس کتاب کا کچھ حصہ انگلستان کے دوران قیام میں اس نے چھپوا بھی لیا تھا، لیکن یہ حصہ جو انگلستان میں چھپا تھا غالباً نمونے کے لیے تھا، کیونکہ کرک پیٹرک نے کتاب کی طباعت کا انتظام کلکتے ہی میں کیا تھا۔ اسی خط میں کرک پیٹرک نے اپنی کتاب کے 200 نسخوں کی خریداری قبول کیے جانے کی استدعا بھی کی تھی۔ اس کی یہ درخواست گورنر جنرل نے صرف قبول ہی نہیں کی، بلکہ اس سلسلے میں کافی رقم اس کو بطور پیشگی ادا کر دی گئی، جس کی تفصیل آگے درج کی جائے گی۔ گلکرسٹ کا سفر کلکتہ۔ سن 1785 کے اواخر میں گلکرسٹ بنارس سے کلکتے گیا۔ اس سفر کے 2 مقاصد تھے، ایک تو کرک پیٹرک سے مل کر وہ صحیح صورتحال معلوم کرنے کے لیے بےتاب تھا، اور دوسرے اپنی کتاب کی طباعت کے ابتدائی مراحل بھی اس کو طے کرنے تھے۔ کرک پیٹرک سے ملنے کے بعد اس نے اطمینان کا سانس لیا، کیونکہ اس کی کتاب ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی، اور پھر ان دونوں نے ایک دوسرے کے کام کا جائزہ لینے کے بعد اپنی راہیں الگ الگ متعین کر لیں۔ اس طرف سے مطمئن ہونے کے بعد اس نے طباعت کا اہتمام شروع کیا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ فیض آباد اور بنارس کے دوران قیام میں اس نے اپنی کتاب بڑی حد تک مکمل کر لی تھی۔